بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہنے کو بہت کچھ ہو مگر کچھ نہ کہہ سکو تو بس اپنے رب سے اتنا کہو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے، کبھی بھی نہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف نہ رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وہ ہر سازش سے واقف ہے، ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وقت لگ سکتا ہے مگر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ بس خاموش رہیں، صبر کریں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت سکون اور محبت ہے، ورنہ مال تو ہاتھوں میں آ کر بھی دل کو خالی ہی رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، کسی بے گناہ کا دل دکھا کر تم کبھی سجدوں میں سکون نہیں پا سکتے۔ ہر تکلیف میں خیر ہوتی ہے، اپنوں کے چھوڑ جانے میں، بیماری میں، دعاؤں کی تاخیر میں، غم کی ہر داستان میں کامل ایمان رکھو، جو ہو رہا ہے اس میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بہن بھائی کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ کریم، میرے لیے رزق حلال دروازے کھول دے اور ہماری تنگ دستی دور کر دیں، آمین۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ بے شک دوزخ بدبختوں کا ٹھکانہ، جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے۔ ہاں، یہ کہ تمہارے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، نہ خوشیاں وقت سے پہلے ملتی ہیں نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے۔ بس صبر، دعا اور اللہ پر یقین قائم رکھو، کیونکہ اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی عقل خدا کی پکڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہو ویسے نظر آؤ، دکھاوے کے تاج سر پر اچھے نہیں لگتے۔ اگر مقصد بڑا ہو تو شور نہیں، خاموشی زیادہ کام آتی ہے۔ اکثر بہترین کامیابیاں وہی ہوتی ہیں جن کی خبر دنیا کو تب لگتی ہے جب وہ حقیقت بن چکی ہوتی ہے۔ رشتہ دار نہیں، خود سے مقابلہ کرو۔ دوسروں کی زندگی ناپتے ناپتے بہت لوگ اپنی زندگی جینا بھول جاتے ہیں۔ اپنا مقابلہ صرف کل کے اپنے آپ سے کرو، کیونکہ ہر انسان کا وقت اور راستہ الگ ہوتا ہے۔ ماں نے جو راتوں کو جاگ کر دعائیں دی تھی، آج انہی دعاؤں کے سہارے زندگی چل رہی ہے۔ بے شک فجر کی نماز آپ کی منتظر ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تم چالاکیاں کر کے انسانوں کو تو ہرا سکتے ہو، لیکن اس خدا کو کیسے ہراؤ گے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور مظلوم کی آہ بھی سنتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جاہل لوگ سدھرتے کیوں نہیں، کیونکہ اس کا اصل مقصد سمجھدار بننا نہیں بلکہ سمجھدار کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا تھا، جب تمہاری جیب خالی ہو تو کوشش کرنا لوگوں سے فاصلہ رکھ کے ملنا، ورنہ لوگ تمہارے سادے سے سلام کا بھی یہ مطلب نکالیں گے کہ شاید کچھ مانگنے لگا ہے۔ دعا کی طاقت کو کم مت سمجھو۔ جو بات انسانوں کے لیے ناممکن ہو وہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے حالات نہیں، اپنے رب کی قدرت کو دیکھو، کیونکہ وہ ایک لمحے میں زندگی بدل سکتا ہے۔ بے شک تکبر انسان کو وہاں گرا دیتا ہے جہاں اسے اپنی بلندی پر سب سے زیادہ ناز ہوتا ہے۔ زندگی ان لوگوں پر اپنے راز کھولتی ہے جو شکایت کے بجائے صبر اور خوف کے بجائے ہمت کا انتخاب کرتے ہیں۔ جینے کا اصل ہنر امید کا چراغ۔ زندگی میں جب بھی مایوسی گھیرنے لگے تو یہ سوچ کر مسکرا دو کہ اندھیری رات جتنی گہری ہو، صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ زندگی عجیب ہے، ایک خالی ہاتھ دنیا میں آتے ہیں، پھر ہر چیز حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی جدوجہد کرتے ہیں اور آخر کار خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔
زندگی میں دو خسارے کبھی پورے نہیں ہو سکتے، ایک ذہنی اذیت کا اور دوسرا وقت کی بربادی کا۔ یہ ضرور پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو نہ کسی کی چال کامیاب ہوتی ہے اور نہ کوئی رکاوٹ باقی رہتی ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، دعا کرتے رہیں، امید قائم رکھیں اور یہ فکر چھوڑ دیں کہ کب یا کیسے ہوگا۔ پھر بھروسہ اللہ پر ہو تو یقین رکھیں وہ اپنی بہترین رحمت سے ضرور نوازے گا۔ توکل کے ساتھ انشاءاللہ آمین لکھ دیں۔ سب سے زیادہ حسن و سلوک کے حقدار ماں ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو۔ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ خوبصورت بات، گناہ پر ندامت گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ جو کھو گیا اس کے پیچھے مت بھاگو، جو ملنا ہے وہ خود چل کر آئے گا۔ کبھی کبھی اللہ وہ چیز فوراً نہیں دیتا جس کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے اس سے بھی بہتر کچھ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بعض دعاؤں کی تاخیر محرومی نہیں ہوتی، بلکہ ایک خوبصورت تدبیر ہوتی ہے، تاکہ جب عطا ملے تو وہ صرف خواہش پوری نہ کرے بلکہ دل کو بھی حیران کر دے۔ اس لیے اگر آج انتظار لکھا گیا ہے تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس چیز سے نوازنے والا ہے جس کی خوبصورتی کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دل کا سکون لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے بندہ مصلی پر رو لے، وہاں تماشا نہیں معجزے ہوتے ہیں۔ وہ لمحے والدین کے ساتھ محبت سے گزارے جائیں، وہ وقت کے خزانوں میں کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ بے شک ایک دن آپ مالی لحاظ سے اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جیب سے لوگوں کو نوازنے کا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ۔ بڑی چالاکی سے لوگوں کا دل دکھا کر کہتے ہو، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ یاد رکھو تمہارا مطلب جو بھی ہو، لیکن مظلوم کے دل سے نکلنے والی ایک ایک آہ کا حساب تمہیں رو رو کر دینا ہوگا۔ اپنے نصیب کو برا مت کہو، کیونکہ یہ نصیب ہی تو ہے کہ ہم امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک کردار کبھی نہیں ہارتا، لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں مگر آپ کے اچھے کردار اور نیک اعمال کوئی نہیں چھین سکتا۔ آخرکار عزت ہمیشہ اسے ملتی ہے جسے حقیقت میں جاننے والے جانتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اس کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اگر سخت گرمی کی جھلسا دینے والی کڑکتی لو نہ ہوتی تو کھجور کے درخت کبھی اپنے اندر سے بہترین اور میٹھا پھل نہ اگلتے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ بے شک جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھنے لگتی ہے، پھر وہ بھی سنائی دینے لگتا ہے جو کہا نہ ہو۔ بہترین انتقام یہ ہے آپ انتقام نہ لیں بلکہ اس شخص کو دوبارہ سے اجنبی بنا دیں جیسے وہ پہلے تھا۔ میرا اللہ جسے بھی عطا کرتا ہے وہ تم سے چھین کر نہیں دیتا بلکہ اپنے بے حساب خزانوں سے نوازتا ہے، اس لیے کسی کی نعمت پر حسد نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہے، یا اللہ پاک ہماری زبانوں کو بے قابو ہونے سے محفوظ فرما، آمین۔
چھوڑ دینا بھی زندگی کا ایک ہنر ہے۔ ہر وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہے۔ کچھ لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو کوئی سبق سکھا جائے، نہ کہ عمر بھر آپ کے ہمسفر بنے۔ آپ کا بچھڑ جانا یقیناً تکلیف دیتا ہے، ان کا بچھڑ جانا، مگر کبھی بھی یہی جدائی آپ کو دوبارہ اپنے آپ سے ملا دیتی ہے۔ ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بہت بہادر اور مضبوط ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بہت ڈرپوک بھی، اور سب سے بڑھ کر وہ موت سے ڈرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سب سے بڑے سود میں سے یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو ناحق بگاڑنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ اپنی بات کے پکے بنو، جو کہو وہ کر کے دکھاؤ۔ انسان کی اصل پہچان اس کی بات نہیں بلکہ اپنی بات نبھانا ہے۔ یہی عادت آپ کو عام لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ دکھاوے کی شادی، قرض کی زندگی، ایک دن کی شان کے لیے برسوں کی جمع پونجی مت جلا دو۔ محفل ختم ہو جاتی ہے مگر قرض کی قسطیں باقی رہ جاتی ہیں۔ خوبصورت شروعات وہ نہیں جو مہنگی ہو، بلکہ وہ ہے جو سکون سے ہو۔ اے اللہ، جو شخص یہ پوسٹ پڑھ رہا ہے اس کی ہر دعا کو قبول فرما، اس کی زندگی میں برکتیں نازل کر دے، اسے ہر لمحہ خوشیاں عطا کر اور اس کی ہر آزمائش کو آسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔